السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ہومر کی وفات اور اس کی تصنیف کے بارے میں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم اس کی پیدائش، اس کی تعلیم اور اس کی اولاد اور اس کی شادی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم وفات اور تصنیف کے بارے میں کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے اسے 3 پارٹ میں تقسیم کیا تھا، جیسے کہ ہم پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2 بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے پارٹ نمبر 3، اس میں ہم وفات اور تصنیف کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی دیکھتے ہیں کہ وفات، جس طرح ہومر کے پیدا ہونے، زندگی گزارنے کے متعلق وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح اس نابغہ ذہن رکھنے والے عظیم شاعر کی وفات کے بارے میں بھی کوئی مصدقہ بیان نہیں ملتا۔ نہ تو یہ پتہ چلتا کہ اس نے کتنی عمر پائی اور وہ کہاں رہا، اور نہ ہی اس کی زندگی گزارنے کے متعلق ہی کچھ کہیں سے آگاہی حاصل ہوئی۔ تاہم مشہور یہ ہے کہ آرتھری سے وہ اگلی منزل ایتھنز پہنچا، اور اس بڑے شہر میں پہنچتے اس کی شہرت چارواں عالم میں پھیل گئی اور اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی تھی۔ اور جب وہ ایتھنز روانہ ہوا تو راستے میں ساموس کے جزیرے میں سے گزرتے ہوئے لوگوں نے اس کی بہت زیادہ قدر افزائی کی تھی اور اسے انعامات سے بھی نوازا تھا۔ جب ایتھنز پہنچا تو یہاں پہنچنے سے قبل ہی جزیرہ یوس میں سخت بیمار پڑ گیا۔ بخار اس قدر شدید تھا کہ آخر جان لیوا ثابت ہوا اور ہومر وفات پا گیا۔ جس کی تصنیفات کے بارے میں دیکھیں گے۔ عالمی ادب کی تاریخ میں یوں تو ہومر کے نام سے بے شمار نظمیں منسوب ہیں، لیکن ان نظموں کے متعلق وثوق سے کچھ کہنا بہت ہی مشکل ہے کہ آیا یہ تمام نظمیں جو کہ ہومر سے منسوب بتائی جاتی اس کی ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ یعنی پورے یقین کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نظموں کا خالق ہومر ہی تھا۔ علاوہ ازیں یہ بھی مشہور ہے کہ ہومر کی بہت سی نظمیں زمانے کی دستبرد کا شکار ہو گئی تھی، مطلب گم ہو گئی تھی، جن میں سے اس کی ایک عالمی شہرت کی حامل مزاحیہ رسمیہ مارجٹس کا ذکر ارسطو بھی کرتا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہومر کی تمام تر شہرت اور مقبولیت اس کی 2 طویل نظمیں رزمیہ اوڈیسی اور ایلیڈ کی مرہون منت ہے۔ اس طرح دنیائے ادب کے 2 قدیم ترین رزمیں ہومر کے نام سے صدیوں سے منسوب چلے آ رہے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہومر کے یہ دونوں رزمیں عالمی کلاسک کے مینار ہی نہیں بلکہ معیار بھی سمجھے جاتے ہیں۔ جس طرح ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ رزم شاعری کے ان 2 عظیم لافانی شاہکاروں کا خالق ہومر ہی ہے، اس طرح یہ بھی اب تک پورے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دونوں شاہکار ایک ہی شاعر کی تخلیق ہیں یا بہت سے شعراء کی، اور یہ بات بھی ابھی تک پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتی کہ ہومر نے پہلے اوڈیسی تحریر کی تھی یا ایلیڈ۔ پراسراریت اور تحقیق طلب باتوں کے باوجود ایلیڈ اور اوڈیسی دونوں رزمیہ دنیائے ادب میں لافانی شاہکار ہونے کی اہمیت رکھتے ہیں اور صدیوں سے پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں۔ اب تک کئی بار ان کے تراجم بھی دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ ایلیڈ اور اوڈیسی کو دنیا بھر میں شہرت اور مقبولیت حاصل ہے، اور یہ دونوں رزمیں شاہکاریں آج تک بے مثال و بے نظیر گردانے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوال ہے کہ ان دونوں عظیم شاہکاروں میں سے زیادہ پذیرائی اور مقبولیت کسے حاصل ہوئی، کہ کس کو ان میں سے سب سے زیادہ پذیرائی اور مقبولیت حاصل ہوئی اور سب سے زیادہ کسے پڑھا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں وثوق سے کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایلیڈ میں بعض پہلو ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ اوڈیسی میں نہیں ملتے۔ اس لحاظ سے مقبول سٹار طاہر بعض پہلوؤں سے ایلیڈ اوڈیسی پر فوکس رکھتی ہے۔ ایلیڈ ایک ٹریجڈی ہے اور اوڈیسی ایک تربیہ۔ ان دونوں شاہکاروں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو پھر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اوڈیسی سے کہیں زیادہ ایلیڈ متاثر کرنے کی صلاحیتوں سے مملوء ہے، اور یہ دونوں شاہکاریں ایک ہی خالق کی تخلیق ہوتے ہوئے بھی مختلف مزاج کے حامل ہیں۔